that is possible, then یہ ممکن ہے اور ایسی صورت میں انہیں ججوں کے سامنے معلومات پیش کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ صدر یا اسرائیلی وزیر اعظم جج کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں آپ کو میرے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کر آپ کو تمام ثبوت دوں گا اور پھر آپ یہ الزامات واپس لیں۔ ایسے ہی ایک کیس میں کینیا کے رہنماؤں نے بھی کیا تھا۔ نیتن یاہو صحافیوں کے سامنے نہیں بلکہ ججوں کے سامنے یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ the argument not before journalists, before judges. Louis, one of the criticism that Kareem Khan is also facing. کریم خان کو اس بات کی تنقید کا بھی سامنا ہے کہ اور اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ نے بھی بات کی ہے کہ انہوں نے حقائق کی چھان بین کے لیے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا۔ And to get to the facts. The beginning of the investigation. یہ ابھی تحقیقات کا صرف آغاز ہے۔ اس وقت ان کے پاس معقول بنیاد ہے ان الزامات کو جانچنے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے 5 افراد کے خلاف کم درجے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب الزام کا سامنا کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم اور گیلنٹ وہ تمام ثبوت مسٹر خان کو پیش کر سکتے ہیں جو ظاہر کریں کہ ان کا ان جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی انہیں مجرم نہیں کہہ رہا، وہ صرف تخفیف چاہتے ہیں۔ What the prosecutor is saying, they should be investigated. اسرائیل یہ بھی دلائل دے رہا ہے کہ چونکہ وہ آئی سی سی کا ممبر نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اور اسی لیے آئی سی سی کے پاس اس معاملے کی تحقیقات کا دائرہ اختیار بھی نہیں ہے۔ When I was a prosecutor, 2008, جب 2008 میں ایک پروسیکیوٹر تھا تو فلسطینی میرے دفتر میں یہ درخواست کرنے آئے تھے کہ مرکزیت ختم کی جائے، تو میں نے ان سے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریاست نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، اور وہ مجھے 3 سال تک معلومات دیتے رہے، اور پھر سال 2012 میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ ریاست نہیں ہیں، مہربانی کر کے ریاست بننے تک آپ واپس آئیں۔ وہ واپس چلے گئے، پھر وہ جنرل اسمبلی میں گئے۔ اکتوبر 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا، اور اسی لیے سال 2015 میں فلسطین بین الاقوامی یونیکوڈ کا ایک فریق بن گیا، اور پھر 2021 میں ایک قاعدے کے ذریعے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم فلسطین کے دائرہ اختیار میں شامل کر دیا گیا۔ ہاں، اسرائیل شامل نہیں تھا، تو مسٹر کریم خان نے عہدہ سنبھالا تو یہ سارے دائرہ اختیار کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت حماس کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں کے خلاف جرائم کی منصوبہ بندی جزوی طور پر غزہ سے کی گئی تھی، اور یہ رغمالی اب بھی غزہ میں موجود ہیں، اسی لیے غزہ دائرہ اختیار فراہم کرتا ہے۔ استغاثہ کا اسرائیل میں کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، لیکن غزہ میں اسرائیلی سرگرمیاں بھی اسی دائرہ اختیار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ jurisdiction in Gaza. Do you think that it is fair to equate? آپ خود پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، یہ بتائیے کہ حماس کو اسرائیل کے ساتھ ملانا کیا مناسب ہے جب حماس کو کچھ ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، اور اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک مضبوط عدالتی نظام ہے؟ کوئی بھی ان کو برابر نہیں کہہ رہا، ایسا صدر بائیڈن اور نیتن یاہو نے کیا ہے، اور یہ غلط ہے۔ لہٰذا استغاثہ حماس پر 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر حملہ کرنے اور یرغمال بنائے جانے کا الزام عائد کر رہا ہے، اور پروسیکیوٹر نیتن یاہو اور ان کے وزیر پر بالکل مختلف وجوہات کی بنیاد پر تفتیش کر رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو جان بوجھ کر بھوک کو مار رہی ہیں اور منصوبے کے تحت ہلاک کر رہی ہیں۔ But some would say that you're putting a lot. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ اسرائیل پر بہت زیادہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور حماس تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ One of the Hamas leaders is in Qatar. حماس کا ایک لیڈر قطر میں ہے، وہ قطر میں مہمان ہے، اسے یہ پیشکش کرنی چاہیے کہ میں خود ہی ہیگ آ رہا ہوں، میں رضاکارانہ طور پر ہیگ جاتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ تو حماس لیڈر بھی یہاں انصاف کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ در حقیقت آئی سی سی میں کینیا کے لیڈروں کے خلاف کیس میں بھی ایسا ہوا، اور سوڈان کے صدر بشیر کے کیس میں بھی باغی گروپ نے دی ہیگ جانا قبول کیا۔ The rebel group accepted to go to The Hague. UK, who is the member of برطانیہ جو آئی سی سی کا رکن ہے، ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ گرفتاری کے وارنٹ طلب کرنے سے یرغمالیوں کو بازیاب کرانے میں یا امداد پہنچانے میں یا مستقل جنگ بندی میں مدد ملے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ceasefire. What is your take on that? All these political comments. یہ تمام سیاسی بیانات ہیں۔ پروسیکیوٹر قانونی کام کر رہا ہے اور جج عدالتی کام کر رہی ہیں، اور اس کیس میں 6 زبردست ماہرین ہیں جنہوں نے پروسیکیوٹر کے کیس کا جائزہ لیا ہے اور اس کی منظوری دی ہے، جن میں تھیوڈور میلان بھی شامل ہیں۔ میلان اس لیے اہم ہے کیونکہ میلان ہیگل خود نازی حکومت کا شکار تھے، وہ خود ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں میں سے ایک ہیں، اور وہ اسرائیلی حکومت اور امریکی حکومت کے قانونی مشیر بھی رہ چکے ہیں، تو اس لیے ان پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پروسیکیوٹر کے مقدمات ٹھوس ہیں۔ Louis, so we've seen
امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. صدر نے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا اور ریپبلکنز ICC آفیشلز کے خلاف پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟ I think US leaders have to understand. میرے خیال میں امریکی رہنماؤں کو قانونی حدود اور قانونی طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا. اب تصور کریں کہ اگر صدر قومی انصاف میں مداخلت کرتا ہے تو یہ امریکہ میں جرم ہے. اس کے لیے صدر ٹرمپ سے تفتیش کی گئی اور صدر نکسن کو تو اسی طرح کے کیس میں ہٹایا گیا. تو اس کے لیے قانونی دلائل موجود ہیں. سب سے پہلے اگر آپ بین الاقوامی تحقیقات کو روکنا چاہتے ہیں تو اسرائیل میں اندرونی تحقیقات پر زور دیں. دوسرا، صدر بائیڈن خوراک کی فراہمی کے لیے غزہ میں ایک بندرگاہ بنا رہے ہیں اور یہی بات ICC کہہ رہی ہے کہ اسرائیل خوراک غزہ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا اور صدر بائیڈن کی جانب سے پورٹ کی تعمیر اسی بات کو ظاہر کرتی ہے.